بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں شروع کیا تو آپ بیٹھ جائے گا، جب میں پھر کہوں تو کھڑے ہو جائے گا۔ بشریت، بشر ہونا، بشریت کا کیا معنی ہے؟ بشر ہونا۔ بشریت کا کیا معنی ہے؟ انسان ہونا، خاکی ہونا۔ علامہ اقبال نے کیسے فرمایا؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت کسے کہتے ہیں؟ اصلیت، اپنے آپ میں، اپنے اندر نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ تو نوری ہے اور نہ ہی آگ کا بنا ہوا ہے، نہ ہی نور کا بنا ہوا ہے، نہ ہی آگ کا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ تو خاکی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں ہے؟ تو یہ بشریت انبیاء کی خوبی اور خاصیت ہے، انبیاء کی خوبی اور خاصیت ہے۔ کیا آپ بولیں گے نا؟ سبق آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ انبیاء کی خوبی کیا ہے؟ بشر ہونا۔ انبیاء کی خوبی کیا ہے؟ بشر ہونا، انسان ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم نے اعتراض کیا کہ آپ ہماری طرح ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہتے بستے ہیں، جیسے ہماری لائف ہے آپ کی بھی ویسی ہے۔ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر چلتے پھرتے فرشتے یا کوئی اور مخلوق ہوتی تو پھر انبیاء اسی مخلوق میں سے آتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، معاشرت سمجھانی تھی انسانوں کو، معاشرت سمجھانی تھی کس کو؟ انسانوں کو۔ اگر سمجھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آتے، کوئی اور فرشتہ آتا جس کو ضرورت ہی نہیں ہے معاشرت کی، جس کے لیے معاشرہ ہے ہی نہیں، وہ معاشرت سے بالاتر ہیں، وہ کیسے تعبیر کرتے، کیسے سمجھاتے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اپنے ارد گرد ماحول میں، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ مراسم کیسے ہونے چاہیے، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کو آپ کے ساتھ اور آپ کے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے طریقے کیا ہونے چاہیے، حقوق کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے، حقوق اللہ کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں کوئی فرشتہ سمجھا سکتا ہوتا تو اللہ ضرور فرشتے کو بھیجتا۔ ان چیزوں سے فرشتے ہیں ہی بالاتر، فرشتوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق اور وہ نہیں ہے۔ کھڑا ہو جائے، ادھر آ جائیے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اب شروع تو اس سے نہ کرنا پڑ جائے، کسی نے بولا کہ کیوں نہیں بولا؟ بس کس کے ساتھ رہا ہے وہ تو میں ویسی بات یاد آ گئی۔ شوگر ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ شوگر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنی سینس نہیں ہے مجھے۔ اور یہی اعتراض مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی کیا۔ مشرکین مکہ نے یوں کہا کہ دیکھو جی، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا؟ اللہ کسی اور مخلوق کو کیوں نہیں بھیجتا؟ ان آیات میں جواب دے دیا کہ زمین پر اگر اور کوئی مخلوق بستی ہوتی تو اللہ انہی کو اسی قوم میں سے کیا کر دیتے؟ نبی بنا کر بھیج دیتے، اسی قوم میں سے جو قوم زمین پر بس رہی ہوتی۔ ضروریات انسان کی ہیں اور انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی ہوگا نا۔ انسان کو سمجھانے کے لیے کوئی وہ ہوگا جس کی ضروریات انسانوں جیسی ہوں۔
اب اگر یہ بات تھوڑی سی باہر معاشرے میں کر دی جائے تو آ کر کہتے ہیں جی یہ تو گستاخی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کرو یار. کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی. نبی کو بشر کہہ رہے ہیں. نبی تو نور ہے. ہاں جی یہ مسئلے سنے ہوئے ہیں. یہ مسئلے نہیں ہوتے, یہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں جن کو ہوا دے کر اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں. اور انسان کا سب سے بڑا مقصد, سب سے ہر چیز سے بڑا مقصد آگے کیا سمجھاؤں؟ پتا چل گیا؟ یہاں سے مقصد شروع ہوتا ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد شروع ہوتا ہے ادھر سے. فروعی اختلافات ہیں. کون سے؟ اتنی کوئی اصلیت نہیں ہے. عقیدہ بتاتا ہوں. عقائد تو پڑھ چکے ہو نا, بنیادی چیزوں کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ذات کے اعتبار سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور کامل بشر ہیں. توجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. صرف بشر ہی نہیں بلکہ کامل ترین بشر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے اعتبار سے نور ہیں. صرف نور ہی نہیں, نور علی نور ہیں. نور کا وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے نور پھوٹتا ہے, جہاں سے نور نکلتا ہے. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر میں اپنے جملے میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بچے ہیں؟ سب نہیں بول رہے نا. ایک تو ساری نہیں, میرا لیکچر جو ہوتا ہے نا, میں نے تو صرف آپ کو اشارہ دینا ہوتا ہے. پڑھنا آپ نے ہوتا ہے, بولنا بھی آپ نے ہوتا ہے. کہ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بچے ہیں؟ پکی بات ہے. اور اسرائیل علیہ السلام کے کسی اور فرشتے کے کوئی بچے ہوں سنا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں. آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں. آپ علیہ السلام کے کزن ہیں, آپ کے دادا ہیں, آپ کے والد ہیں. پراپر دنیا میں جیسے ایک انسان آتا ہے اسی طریقے سے تشریف لائے ہیں, اور ایک انسان جیسے دنیا سے جاتا ہے اسی طریقے سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اللہ رب العزت قیامت والے دن آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے جو لوگ, جب انسانیت کو زندہ کیا جائے گا, آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا. میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا, دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بتاؤ, یہ کامل بشریت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کامل ترین بشریت. لیکن آپ نے نماز پڑھی, اللہ کی عبادت فرمائی, لوگوں کو دین سکھایا, معاشرت سمجھائی, لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. یہ سب نورانی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اندھیرے تو پہلے سے موجود تھے, جہالت تو پہلے ہی موجود تھی. علم کی روشنی لا کر اور ایسی روشنی لائے کہ اس سے آگے روشنیاں پھیلتی ہی گئی کہ آج ہم بھی مسلمان ہیں. آج ہم بھی کیا ہیں؟ سست ہو کر بیٹھے ہو یار, ابھی بریک ہوئی ہے, توجہ کریں. ہم کیا ہیں؟ مسلمان. سب مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نور کی برکت ہے جو آپ لے کر تشریف لائے. عقیدہ سمجھ میں آیا کہ آپ علیہ السلام ذات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بشر ہیں. صرف بشر ہی نہیں, کامل ترین بشر ہیں. اور صفات کے اعتبار سے نور ہیں. صرف نور ہی نہیں, نور علی نور ہیں. نور کا وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے نور
برآمد ہوتا ہے اور روئے زمین پر پھیلتا ہے اور اس کی برکات جنت تک پہنچتی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ عقیدہ کامل عقیدہ ہے، صحابہ والا عقیدہ ہے، اہل بیت والا عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی باقی کوئی کہتا رہے جی فلاں منکر ہے، فلاں نبی کو نہیں مانتا، فلاں گستاخ ہے، فلاں یہ ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بتا دیے یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں، پریکٹیکل کر کے بتا دیے، یہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ فروعی اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ فروعی اختلافات اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور مقاصد سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سمجھ آ گئی بات نہیں ہے؟ جی پڑھیے۔ امانت اور وہبیت ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت کسے کہتے ہیں؟ اصلیت، اپنے آپ میں اپنے اندر نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ تو نوری ہے اور نہ ہی آگ کا بنا ہوا ہے، نہ ہی نور کا بنا ہوا ہے، نہ ہی آگ کا بنا ہوا ہے، بلکہ یہ تو خاکی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں ہے؟ تو یہ بشریت انبیاء کی خوبی اور خاصیت ہے، انبیاء کی خوبی اور خاصیت ہے کیا؟ آپ بولیں گے نا، سبق آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ انبیاء کی خوبی کیا ہے؟ بشر ہونا۔ انبیاء کی خوبی کیا ہے؟ بشر ہونا، انسان ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم نے اعتراض کیا کہ آپ ہماری طرح ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہتے بستے ہیں، جیسے ہماری لائف ہے آپ کی بھی ویسی ہے، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر چلتے پھرتے فرشتے یا کوئی اور مخلوق ہوتی تو پھر انبیاء اسی مخلوق میں سے آتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، معاشرت سمجھانی تھی انسانوں کو، معاشرت سمجھانی تھی کس کو؟ انسانوں کو۔ اگر سمجھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آتے، کوئی اور فرشتہ آتا جس کو ضرورت ہی نہیں ہے معاشرت کی، جس کے لیے معاشرہ ہے ہی نہیں، وہ معاشرت سے بالاتر ہیں، وہ کیسے تعبیر کرتے، کیسے سمجھاتے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اپنے ارد گرد ماحول میں، سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ مراسم کیسے ہونے چاہیے، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، لوگوں کو آپ کے ساتھ اور آپ کے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے طریقے کیا ہونے چاہیے، حقوق کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے، حقوق اللہ کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں کوئی فرشتہ سمجھا سکتا ہوتا تو اللہ ضرور فرشتے کو بھیجتا۔ ان چیزوں سے فرشتے ہیں ہی بالاتر، فرشتوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق اور وہ نہیں ہے۔ اور یہی اعتراض مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی کیا۔ مشرکین مکہ نے یوں کہا کہ دیکھو جی، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، بشر ہیں، آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا؟ اللہ کسی اور مخلوق کو کیوں نہیں بھیجتا؟ ان آیات میں جواب دے دیا کہ زمین پر اگر اور کوئی مخلوق بستی ہوتی تو اللہ انہی کو اسی قوم میں سے کیا کر دیتے؟ نبی بنا کر بھیج دیتے، اسی قوم میں سے جو قوم زمین پر بس رہی ہوتی۔ ضروریات انسان کی ہیں، اور انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی ہوگا نا۔ انسان کو سمجھانے کے لیے کوئی وہ ہوگا جس کی ضروریات انسانوں جیسی ہوں۔ اب اگر یہ بات تھوڑی سی باہر معاشرے میں کر دی جائے تو آ کر کہتے ہیں جی یہ تو گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کرو یار، کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گستاخی۔ نبی کو بشر کہہ رہے ہیں، نبی تو نور ہے۔ ہاں جی، یہ مسئلے سنے ہوئے ہیں۔
یہ مسئلے نہیں ہوتے، یہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں جن کو ہوا دے کر اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ اور انسان کا سب سے بڑا مقصد، سب سے ہر چیز سے بڑا مقصد آگے کیا سمجھاؤں؟ پتہ چل گیا؟ یہاں سے مقصد شروع ہوتا ہے، یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد شروع ہوتا ہے ادھر سے۔ فروعی اختلافات ہیں، کون سے؟ اتنی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ عقیدہ بتاتا ہوں، عقائد تو پڑھ چکے ہو نا، بنیادی چیزوں کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور کامل بشر ہیں۔ توجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صرف بشر ہی نہیں بلکہ کامل ترین بشر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے اعتبار سے نور ہیں، صرف نور ہی نہیں، نور علی نور ہیں۔ نور کا وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے نور پھوٹتا ہے، جہاں سے نور نکلتا ہے۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر میں اپنے جملے میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بچے ہیں؟ سب نہیں بول رہے نا، ایک تو سارے نہیں۔ میرا لیکچر جو ہوتا ہے نا، میں نے تو صرف آپ کو اشارہ دینا ہوتا ہے، پڑھنا آپ نے ہوتا ہے، بولنا بھی آپ نے ہوتا ہے۔ کہ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بچے ہیں؟ پکی بات ہے۔ اور اسرائیل علیہ السلام کے کسی اور فرشتے کے کوئی بچے ہوں سنا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے کزن ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے والد ہیں۔ پراپر دنیا میں جیسے ایک انسان آتا ہے اسی طریقے سے تشریف لائے ہیں، اور ایک انسان جیسے دنیا سے جاتا ہے اسی طریقے سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے جو لوگ، جب انسانیت کو زندہ کیا جائے گا، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بتاؤ، یہ کامل بشریت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کامل ترین بشریت۔ لیکن آپ نے نماز پڑھی، اللہ کی عبادت فرمائی، لوگوں کو دین سکھایا، معاشرت سمجھائی، لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، یہ سب نورانی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اندھیرے تو پہلے سے موجود تھے، جہالت تو پہلے ہی موجود تھی، علم کی روشنی لا کر اور ایسی روشنی لائے کہ اس سے آگے روشنیاں پھیلتی ہی گئی کہ آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم بھی کیا ہیں؟ سست ہو کر بیٹھے ہو یار، ابھی بریک ہوئی ہے، توجہ کریں، ہم کیا ہیں؟ سب مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نور کی برکت ہے جو آپ لے کر تشریف لائے۔ عقیدہ سمجھ میں آیا کہ آپ علیہ السلام ذات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بشر ہیں، صرف بشر ہی نہیں، کامل ترین بشر ہیں۔ اور صفات کے اعتبار سے نور ہیں، صرف نور ہی نہیں، نور علی نور ہیں۔ نور کا وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے نور برآمد ہوتا ہے اور روئے زمین پر پھیلتا ہے اور اس کی برکات جنت تک پہنچتی ہیں۔ سمجھ میں آگے بات نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ عقیدہ کامل عقیدہ ہے، صحابہ والا عقیدہ ہے، اہل بیت والا عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ جی۔ باقی کوئی کہتا رہے جی فلاں منکر ہے، فلاں نبی کو نہیں مانتا، فلاں گستاخ ہے، فلاں یہ ہے،
یہ باتیں ہوتی ہیں، میں نے یہ بتا دی یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں، پریکٹیکل کر کے بتا دیا، یہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ فروعی اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ فروعی اختلافات اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور مقاصد سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں ذرا، انبیاء سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں، انبیاء سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہوئے مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا معنی ہے پردے کی چیز، ڈھکی ہوئی ہو۔ عورت کا کیا معنی ہے؟ پردے میں رہنے والی چیز، جس کے اوپر پردہ ہو، ڈھکی ہوئی ہو۔ نہیں سمجھے یار؟ اچھا چلے ہو جائیں گے سمجھدار، تو 2-3 دن لگے گا، پہلے دن کیا تھا سمجھدار ہوں۔ عورت کا کیا معنی ہوا؟ اور سے جواب دو سوچ سمجھ کر، عورت کا کیا معنی ہوا؟ ہے آج کل ہے؟ یورپ نے کیا بتایا ہے؟ مغرب نے کیا بتایا ہے؟ کہتے ہیں جی آزادی، کیا آزادی، عورت کے لیے آزادی ہونی چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، شانہ بشانہ، موڈیرے لے کھڑے ہو، جب بھی بالے کھڑی ہوئے سمجھ میں آ رہی تھی، بات ہی نہیں آ رہی، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ عورت کا معنی اسلام نے کیا بتایا ہے؟ چھپانے والی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو نہیں بنایا۔ ایک سے تو حکمرانی اور حکمرانی، چلو ہم چل سی ہیں، یہ کام چلانے کی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند عطر ہے اور عورت ہے۔ ہو گئے حلال بھی، ہو گئے سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات ہی نہیں آ رہی؟ ہو گئے کیا؟ حلال، حلال ہو، ایسا سکون ہے، یاد رکھے زمین پر کسی اور چیز میں ایسا سکون نہیں۔ مرد اور عورت کی زندگی میں اتنا سکون ہے جو اکٹھے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس میں ایسا سکون ہے کہ روئے زمین پر کسی اور چیز میں ایسا سکون نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ حلال۔ اچھا وہی عورت اور مرد جب ان کا ناجائز تعلقات ہوں، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں ٹینشن ہے، اس میں اگلی بات کہہ دو، پریشان تو نہیں ہوتے؟ کئی تجربہ کار بیٹھے ہوں گے، کئی تجربہ کار بیٹھے ہوں گے، میں نے کیا کہا؟ کوئی صحیح کہہ رہا ہے، اپنے گھر میں جائے والدہ سے بات کرے، سکون نہیں آتا، نہیں جب تک بات نہ کرے سکون نہیں آتا ہوں، اور ماں تو عورت سے ہو جائے ہو، سمجھ آ رہی بات؟ پتہ چل گیا نہیں؟ خیال سے احتیاط سے بات کرنا، یہاں جواب بہت سخت آتے ہوتے ہیں، یہ نہ اسٹوڈنٹ ہیں ہماری بےعزتی خراب کر دی ہے۔ ہاں یہ بےعزتی خراب نہیں ہونے دیں گے، آپ کو خود بچانی ہے، اپنی بےعزتی نہیں خراب ہونے دیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے۔ انبیاء سارے کے سارے کیا ہیں؟ مرد ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہے۔ باقی اس پر انشاءاللہ آگے ختم نبوت کا ٹاپک آ رہا ہے، وہاں باقی بات کریں گے۔ تو بہرحال جی وہ نبی تو نہیں ہے، وہ نبی کی والدہ ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبی کی والدہ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات نہیں ہے؟ ہاں جی صحابیات میں
تو معنی کے اعتبار سے صحابیہ بن سکتی ہیں، کیونکہ صحابیات اور صحابہ کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بولا گیا ہے، یعنی صحابہ کا معنی ہے ساتھی، دوست۔ تو یہ اصطلاح میں صحابہ اکرام کے لیے بولا گیا ہے، آپ علیہ السلام کی جماعت کے لیے۔ تو حکمان یعنی معنی کے اعتبار سے ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ بھی معنی کے اعتبار سے، سمجھ آئی؟ امانت اور وہبیت، یہ لفظ کیا ہے؟ امانت اور وہبیت، امانت اور وہبیت۔ فلانے دے پیچھے ساری نماز نہیں ہوتی، وہ وہابی ہے۔ فلانے دے پیچھے ساری نماز نہیں ہوتی، نماز تیری ہے، کتوں لے گئے ہیں؟ کوئی سامنے تار سسے رہ رہی ہے، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ کہتے ہیں جی اس مسجد اتنا جاؤے فلانے لیے، تے اے اتنا جاؤے فلانے لیے، اے فلانے لیے اتنا جاؤ، اللہ بھی کیڑی ہے؟ مسجد تو آپ نے تقسیم کرنی نا، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اللہ کی مسجد کون سی ہے؟ وہ اللہ والی مجھے بتا دو، چلو میں بھی ادھر نماز پڑھ لیا کروں۔ کوئی ہے اللہ والی مسجد بھی یہاں؟ ہاں، مساجد ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ مساجد ساری کی ساری کس کی ہیں؟ ساری مسجدوں میں سارے اماموں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ساری مساجد میں، ساری مسجدوں میں سارے امام کے پیچھے، جو بھی امام گنہگار بھی ہو نا، امام گنہگار بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ایون کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب کے قریب قریب سنت مؤکدہ ہے۔ واجب کے قریب قریب سنت مؤکدہ ہے، تو سنت مؤکدہ پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ امام ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اس طرح کی چون چرا کرنے کی بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں اب؟ تو وہابیت کا معنی ہے گفٹ کرنا۔ وہابیت کیا ہے؟ وہاب کا معنی کیا ہے؟ ہدیہ دینے والا، ہدیہ دینے والا، گفٹ دینے والا۔ وہابی کا معنی اللہ والا۔ ہوا کہ نہ ہوا؟ وہابی کیا ہوا؟ ایسے ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تو اس طرح کسی کو آپ طنز کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طنز کیا۔ آپ انگلش میں پڑھ چکے ہو، 9th کی انگلش میں، وہاں پر تھا کہ ان کو ذات الناطقین کا لقب ملا تھا، 2 ٹکڑوں والی، 2 دوپٹوں والی۔ یہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ حجاج بن یوسف نے اس جملے سے طنز کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر پر، اور انہوں نے فرمایا تجھ جیسے بدتمیز کو کیا پتا کہ اس جملے کی قدر کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم طنز کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ بات کہیں اور جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح طنز نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر۔ فروعی اختلافات پہ میں نے کہا نہیں پڑھنا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو نبوت گفٹ ملی ہے۔ یہ کوئی بندہ کہے کہ میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، بڑے سجدے کر کے، تہجدیں پڑھ کے میں نبی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور انبیاء کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں ان کے اندر، یعنی جن کو یہ گفٹ مل چکا ہوتا ہے، جن کو یہ گفٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کو یہ گفٹ ملتا ہے، یہ نہیں، بلکہ جن کو یہ گفٹ ملنا ہوتا ہے یا مل چکا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ انہیں یہ وہابیت میں آپ دیکھیں نا، اللہ کے وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ امانت یعنی من وان، سیم ٹو سیم چیز کو اس کے مالک تک پہنچا دینا، سیم ٹو سیم چیز کو مالک تک پہنچے۔ ایک آدمی نے آپ کو امانت دی، آپ اس کی امانت کو ویسے لوٹا رہے ہیں، ویسے پہنچا رہے ہیں جیسے آپ کو اس نے کہا تھا، جیسے چیز دی تھی ویسے اس کی حفاظت کی ہے۔ امانت من وان، سیم ٹو سیم، ہو بہو وہی امانت اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہے اس کو اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ عطیہ میں جان دو سو،
عطیہ جانتے ہو یا عطیہ کو جانتے ہو؟ دونوں جانتے ہیں. شاباش، چلو اچھی بات ہے. کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے، عطیہ کا معنی کیا ہے؟ دونوں کو تو جانتے ہو. عطیہ کا معنی کیا ہے؟ عطا کر کی چیز گفٹ کرنا، ہدیہ کرنا. کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تاہم یہ منصب یعنی نبوت والا منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا، وہ تمام جن کو یہ عطا کیا گیا، یہ نہیں جس کو کرنا ہوتا ہے، یا یوں کہا گیا کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے. نہیں، فرمایا جن کو یہ منصب عطا کر دیا گیا وہ کیسی خوبیوں کے مالک تھے؟ تقوی، نیکی، تقوی، ذہانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے.